السلام علیکم بچوں، ہمارا سبق چل رہا تھا عدل و احسان۔ تو اس سبق کا آج ہم سوال نمبر 2 پڑھیں گے۔ سوال نمبر 2 کی طرف موو کرنے سے پہلے سوال نمبر 1 کی ہیڈنگ آپ نے لکھنی تھی عدل کا معنی و مفہوم۔ تو اس کے بعد ہم سوال نمبر 2 پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے عدل کے متعلق اسلامی احکام بیان کریں۔ تو عدل کے متعلق اسلامی احکام بیان کریں تو اس کا جواب میں آپ کو لگا دیتا ہوں۔ اس کا جواب پیج نمبر 32 پہ موجود ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کا جواب یہاں سے یہاں تک ہے، لیکن اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے نہیں لکھنی۔ وہ ہے آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3۔ آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 ان کا تعلق احسان کے ساتھ ہے، تو یہ ہم احسان والے سوال میں لکھیں گے، تو اس دوسرے سوال کے اندر ہم اس کو نہیں لکھیں گے۔ تو ہم اس کو ریڈ کر لیتے ہیں۔ پہلے سب سے آپ نے ہیڈنگ بنانی ہے عدل کے متعلق اسلامی احکام، اور آپ کو پتہ ہی ہے اسلامی احکام کے اندر قرآنی تعلیمات بھی آ جاتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی آ جاتے ہیں۔ تو ہیڈنگ کیا بنائی؟ عدل کے متعلق اسلامی احکام۔ تو اس کے بعد آپ لکھو گے، ہیڈنگ بنانے کے بعد عدل کے متعلق ارشاد ربانی ہے۔ عدل کے متعلق ارشاد ربانی ہے۔ ارشاد ربانی جس کو میں نے انڈر لائن کیا وہ، اور اس کے شروع میں آپ لکھو گے عدل کے متعلق۔ اس کے بعد اس آیت کو لکھو گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ ترجمہ ہے جی، عدل کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اس کے بعد آپ دوبارہ پھر یہ والی لائن ایڈ کرو گے، یہ والی، لیکن اس میں آپ لکھو گے کیسے؟ عدل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تو یہ ایک واو کا لفظ کٹ ہو جائے گا اور ایک احسان کا لفظ کٹ ہو جائے گا، جس کو میں نے کر دیا کٹ۔ تو کیا لکھو گے؟ عدل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ یہ آیت ہے اور اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ عدل و احسان اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد عدل یہ ہے کہ حقداروں کو اس کا حق دیا جائے، نیکی کے کام کرنے والے کو اس کی نیکی کے برابر انعام دیا جائے، اور بدی کرنے والے کو اس کی بدی کے برابر سزا دی جائے۔ تو بچوں، سوال تھا عدل کے متعلق اسلامی احکام بیان کریں۔ تو جواب میں نے آپ کو بتا دیا کہ کہاں سے کہاں تک ہے، اور اس کو ریڈ کر کے بھی بتا دیا۔ اب آپ نے اس سبق میں اس سوال میں کیا پڑھا؟ اس سوال میں آپ نے پڑھا کہ اللہ نے عدل کرنے کا حکم دیا ہے۔ بالکل، اللہ تعالیٰ نے عدل کرنے کا حکم دیا ہے، اور عدل ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ تقوی کے قریب کرتی ہے۔ یعنی اگر کوئی تقوی کو اختیار کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی متقی اور پرہیزگار بننا چاہتا ہے، تو اس کو ہر وقت، ہر جگہ، ہر ایک کے ساتھ عدل کرنا چاہیے۔ یعنی چیزیں تو اور بھی ہیں جن کی وجہ سے تقوی حاصل ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ تقوی عدل کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اور تقوی کتنا ضروری ہے یہ آپ کو سبق اخلاص و تقوی کے سوال نمبر 1 کے جیم جز میں پڑھا چکا ہوں۔ آپ کو اچھی طرح وہاں پہ سمجھایا تھا کہ عدل کی تقوی کتنا ضروری ہے۔ اگر دوبارہ آپ کو ضرورت ہے تو اس ویڈیو کو دیکھ لیں۔
اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اور دوسری آیت میں آپ نے چند ایسی چیزیں پڑھیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جیسے عدل کرو یا عدل سے کام لو۔ اور عدل کا کیا مطلب وہ آپ اسی سبق کے سوال نمبر 1 میں پڑھ چکے ہیں، ضرورت ہے تو دوبارہ اسی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اس میں پتہ چلے گا کہ عدل کا مطلب کیا ہے۔ دوسری چیز جس کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ ہے احسان، اور احسان کیا ہے اس بارے میں پہلے سوال میں بتایا جا چکا، اسی سبق کا جو پہلا سوال ہے۔ اور تیسری چیز جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ ہے رشتہ داروں کے حقوق کو پورا کرنا۔ لیکن ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ جہاں پہ ان 3 چیزوں میں سے ہے عدل کرو، یعنی کہ ہمارا سوال عدل سے متعلق تھا، تو ٹاپک سے ریلیٹڈ ہماری چیز بنی عدل کرو، اعدلوا کا جو لفظ ہے۔ اس آیت کے بعد آپ نے عدل کی کچھ صورتیں پڑھیں کہ حقدار کو حق دینا بھی عدل ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ مثلاً آپ کے پاس یہ ایک بندہ کام کرنے آیا ہے یا کام کر رہا ہے، تو آپ اس کو اس کا عوض بھی دے رہے ہیں، یعنی اس کو پے بھی کر رہے ہیں کچھ۔ لیکن اگر آپ جانتے ہیں کہ جو آپ پے کر رہے ہیں وہ اس کی صلاحیتوں کے مطابق نہیں بلکہ کم ہے، تو آپ عدل نہیں کر رہے بلکہ ظلم کر رہے ہیں۔ اب وہ کام کرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ مزدور بھی ہو سکتا ہے، وہ آیا بھی ہو سکتی ہے، وہ ایک ٹیچر بھی ہو سکتا ہے، اور بھی کوئی ہو سکتا ہے، ملازم جو بھی ہے۔ ایک صورت تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جو وہ کام کر رہا ہے وہ کام یعنی کہ اس کی صلاحیتوں کی وجہ سے بہت اچھا رزلٹ مل رہا ہے، لیکن جو اس کو پے کیا جا رہا ہے تو وہ اس کی صلاحیتوں کے مطابق نہیں ہے، تو وہ اس پر ظلم کیا جا رہا ہے، تو ظلم کی سزا تو ملے گی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا شاید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ اونٹ خریدا تھا، گھر لے آئے تھے، لیکن ان کو پتہ چلا کہ یہ اونٹ اتنے کا نہیں ہے، تو وہ واپس گئے، جس نے اونٹ بیچا تھا اس کو جا کے بتایا کہ بھائی آپ نے ہمیں اونٹ تو بیچ دیا تھا، لیکن ہم نے خرید بھی لیا تھا، لیکن اس کی قیمت اتنی نہیں ہے، اس کی قیمت زیادہ ہے، تو ہم یہ آپ کو قیمت دینے آئے۔ وہ صحابی انکار کرنے لگے، نہیں میں نے بیچ دیا، آپ نے لے لیا، نہیں، تو لینے والے نے زبردستی اس کو پیسے دیے کہ یہ آپ پر ہم ظلم نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ پر ظلم کیا تو آخرت میں روز محشر اس کا سوال ہوگا۔ تو یہ صلاحیتوں والا معاملہ بھی ایسے ہی، اگر اس کی صلاحیتوں کے مطابق ادا نہیں کیا جا رہا اس کو، تو یہ اس پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ ایک اور صورت جس کا یہاں پہ ذکر ہے، اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ برائی کرنے والے کے ساتھ عدل کیا ہوگا اور اچھائی کرنے والے کے ساتھ عدل کیا ہوگا۔ تو آپ نے پڑھا کہ برائی کرنے والے کے ساتھ تو عدل یہ ہے کہ اس کو اس کے جرم کی سزا دی جائے، اس کے جرم کے مطابق۔ اگر اس کو سزا نہیں دی جائے گی تو یہ عدل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اس کے جرم کے مطابق اس کو جو سزا بنتی ہے وہ دینی چاہیے۔ اور اسی طرح اگر نیکی کرنے والا ہے، کوئی اچھائی کرنے والا ہے، تو اس کے ساتھ عدل کیسے ہوگا؟ اس کے ساتھ عدل یہ ہوگا جی کہ آپ اس کو اس کی اچھائی کے برابر انعام دیں، انعام و اکرام سے نوازیں، یہ اچھائی کرنے والے کے ساتھ عدل ہوگا۔ بچوں یہ تھا آج کا جو سوال۔ مجھے امید ہے کہ یہ سوال آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔